ایسی کہانی جو مدتوں سننے والوں کے ذہن سے محو نہ ہوگی، نئی راہ پر غامزن شہکار کہانی۔ وہ ظالم تھا جو دل میں رہ کر بھی میرا نہ بن سکا، دل وہ کافر تھا جو مجھ میں رہ کر بھی اس کا ہو گیا۔ وہ تین دوست تھے، بچپن کے یار بیلی، ایک ساتھ جوان ہوئے تھے۔ ان تینوں کا ایک دوسرے کے سوا کوئی بھی نہیں تھا، وہی تینوں ایک دوسرے کی دنیا تھے۔ وہ بچپن سے ایک ساتھ تھے۔ 1947 کے ہندوؤں مسلم فسادات میں وہ تینوں ٹرین کے تباہ کار حادثے میں اپنے خاندان سے بچھڑ کر کیسے پریتم پیارے یتیم خانے پہنچ گئے، ان کو کچھ پتا نہیں تھا۔ وہی ان تینوں میں گہری دوستی ہو گئی۔ ان کی دوستی بچپن میں پروان چڑھنے لگی، پھر وقت کے ساتھ ساتھ پکے جگری یار بن گئے۔ وہ تینوں اسی پریتم پیارے اناتھ آشرم میں جوان ہوئے۔ لگتا ہے ان کی قسمت ایک جیسی لکھی گئی تھی، وہ ساتھ رہے اور ساتھ بنے، کیونکہ ان کے بہت سارے دوست کو وقت کے ساتھ ساتھ امیر و کبیر خاندانوں نے اپنا لیا تھا۔ بہت سے بن بچوں والے ماں باپ کے پاس اچھے خاندانوں میں چلے گئے، مگر وہ تینوں وہیں کے وہیں رہے۔ ابتدائی تعلیم ان کو یتیم خانے میں ہی ملی، اور پھر جب وہ لڑکپن کے دور میں پہنچے تو پریتم پیارے کے اونر نے ان کو ہنر سیکھنے کے لیے شہر سے باہر بھیج دیا۔ وہ قریبی بہت سے بچوں کے ساتھ ہنر سیکھنے لگے۔ وہ تینوں اپنے اپنے پسند کے شعبوں میں چلے گئے۔ ان تینوں میں ایک جیکسن تھا، وہ عیسائی تھا، مگر اسے صرف اپنا نام بچپن سے یاد تھا۔ اسے بس اتنا پتا تھا کہ وہ عیسائی ہے۔ اسے ٹیلر بننے کا بہت شوق تھا، وہ درزی بن گیا۔ وہ اونچے قد کاٹ کا مالک، سیاہ رنگ کا اچھے نقوش والا نوجوان تھا۔ دوسرا شاہد مسلمان تھا، مگر اناتھ آشرم میں صرف بچوں کو رکھا جاتا تھا، وہاں مذہب کا فرق نہیں کیا جاتا تھا۔ وہ لوگ صرف انسانیت کی بھلائی پر یقین رکھتے تھے، اس لیے ایک مسلم بچے کو وہ پرورش دے سکے جو اس کا بنیادی حق تھا۔ شاہد کو صرف اپنے نام سے معلوم تھا کہ وہ مسلمان خاندان کا چشم و چراغ ہے، اسے پتہ نہیں تھا کہ مسلمان ہوتا کیا ہے۔ شاہد کو صنم کدے کا بہت شوق تھا، اسے بچپن سے بت تراش بننے کی آرزو تھی۔ اس نے اپنے شوق کی خاطر یہ فن اپنانے کا فیصلہ کر لیا اور وہ مجسمہ سازی کرنے لگا۔ ان کا تیسرا ساتھی اناتھ آشرم میں جوان ہونے والا ایک ہندو تھا، اس کا نام اکشے تھا۔ وہ اپنے گم نام خاندان کو ڈھونڈنا چاہتا تھا، اس لیے کہ وہ جادوگر بن کر اپنے خاندان کے بارے میں جاننے کی کوشش کرے گا۔ اسے مذہب کی تعلیم نہیں دی گئی تھی، ورنہ وہ کسی مسلمان لڑکے کا دوست بننا پسند نہیں کرتا۔ اکشے کا شوق تھا، اس لیے وہ بہت بڑے تانترک کے ہاں شاگرد ہو گیا اور اس کے پاس رہ کر جادو جیسا علم سیکھنے لگا۔ تانترک اس کا من دے کر اسے کالا جادو سکھانے لگا۔ ٹھوکر لگی تو اپنے مقدر پہ جا کر گرا، پھر یوں ہوا کہ آئینہ پتھر پہ جا گرا۔ وقت آگے چلا گیا، اکشے بہت بڑا جادوگر بن گیا۔ اس نے جادو کے زور پر معلوم کیا کہ اس کا خاندان اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ اسے اس بات کا بہت دکھ تھا کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا، مگر اب وہ بہت بڑا جادوگر تھا۔ وہ کالے جادو کا ماہر تھا۔ وہ لوگوں کے مسئلے اپنے جادوئی طاقتوں سے حل کرنے لگا، اس لیے وہ لوگوں میں بہت جلد مقبول ہو گیا۔ بہت سارے لوگ اس کے پاس مڈلانے لگے۔ شاہد مجسمہ سازی کے فن میں طاق ہو گیا۔ وہ مجسمہ سازی کرتا اور بہت بڑے بڑے بت بناتا۔ اس کے بنائے بتوں کی لوگ پوجا کرتے اور وہ اس بات پر فخر محسوس کرتا، اس بات پر غرور کرتا کہ لوگ اسے اپنے خدا آرڈر پر بنواتے ہیں۔ وہ لوگوں کی سوچ پر ہنستا بھی۔ جیکسن کی بازار میں بہت بڑی دکان تھی، دکان کا نام 3 اسٹار شاپ رکھا گیا تھا۔ جیکسن ہر قسم کا لباس سی سکتا تھا۔ بڑے لوگ جیکسن سے کپڑے سلوا کر فخر محسوس کرتے تھے۔ اس کا نام مارکیٹ میں بہت بڑا تھا۔ آج کل وہ بڑے لوگوں کے لیے صرف ڈیزائن سوٹ سلوا رہا تھا اور وہ لوگ اس کے ڈیزائن سوٹس کے دیوانے بن گئے تھے۔ پورے شہر میں اس کے بنائے گئے کپڑوں کی دھوم مچ گئی تھی۔ ان تینوں میں کبھی بھی مذہب ڈسکس نہیں ہوتا تھا اور نہ وہ اپنے مذہب کی عبادت کرتے تھے۔ اب وہ تینوں غریبی سے نکل آئے تھے، پوش علاقے میں ایک بہت بڑے بنگلے میں رہتے تھے اور اب اچھے خاصے خوش و خرم مطمئن زندگی گزار رہے تھے۔ ہم بھول گئے اپنی وہ ساری شان و شوکت، اس بے جان سے پتلے کو کوئی نام تو دے جاؤں۔ شاہد ان دنوں تھوڑا سا سنجیدہ سا رہنے لگا تھا، اس کا اب کسی چیز میں بھی دل نہیں لگتا تھا۔ وہ انجانی سوچوں میں گم سم سا رہتا۔ اب وہ دوستوں کی محفل سے بھی اکتا سا گیا تھا۔ وہ تینوں کامیاب تو ہو چکے تھے، مگر ان کی زندگی میں ایک کمی سی محسوس ہوتی تھی۔ ایسا صرف شاہد کو لگتا تھا۔
اکشے تو اپنی جادو دنیا میں دن رات مصروف رہتا تھا اور جیکسن کے پاس اتنے آرڈر ہوتے کہ وہ دن رات اس میں لگا رہتا۔ اتنی مصروفیت کے باوجود وہ تینوں رات کے ڈنر پر ساتھ ہوتے۔ اکشے اور جیکسن میں خوب بنتی، مگر شاہد ان دنوں کچھ سنجیدہ اور بے چین سا رہتا۔ وہ ان دونوں کو مکمل نظر انداز کر رہا تھا اور اس کی سنجیدگی کو اکشے نوٹ بھی کر رہا تھا، جبکہ جیکسن کام کے بعد بہت تھک جاتا تھا اور وہ شاہد کی سنجیدگی کو اس کی تھکاوٹ سمجھ کر نظر انداز کر دیتا۔ ایک رات اکشے اور جیکسن میں کسی بات پر ہنسی مذاق ہو رہا تھا اور شاہد سنجیدگی سے بیٹھ کر ڈنر کر رہا تھا۔ اکشے نے شاہد کی طرف منہ بنا کر کہا، میں اپنے جادو کے زور پر معلوم کر کے رہوں گا جس کے خیالوں میں آج کل تم گمسم رہتے ہو۔ شاہد ہنسا اور دیر تک مسکراتا رہا، مگر اس نے کچھ کہا نہیں۔ اچھا تم میری بات پر ہنسے تو صحیح، ورنہ تم تو بالکل مسکرانا بھول چکے تھے۔ اکشے نے شاہد کو دیکھا۔ ایسی کوئی بات نہیں، شاہد نے اسے جواب دیا۔ جگر اگر ایسی بات ہے تو بتا دو، میں اس کو جادو کے زور سے ابھی تمہارے قدموں میں بٹھا دوں گا۔ جیکسن نے گلا پھاڑ کر کہکا لگایا، کیا تم اب جادو سے لڑکیاں بلاؤ گے؟ بیٹا اڑا لو مذاق، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہے یار، اگر کچھ ہے تو اکشے کو بتا دینا، اس کا جادو کام کرنے لگا ہے۔ جیکسن نے شاہد کی طرف سنجیدگی سے دیکھ کر کہا۔ اس وقت بھی تینوں نے جیکسن کے ڈیزائن کیے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ جیکسن ان کے لیے ڈیزائن کپڑے بناتا اور وہ دونوں بڑے شوق سے پہنا کرتے تھے۔ ان کی زندگی خوب مزے میں گزر رہی تھی اور بہت پرسکون تھی، کیونکہ ان کی زندگی میں آج تک کوئی لڑکی جو نہیں آئی تھی، مگر ان کے برعکس شاہد بہت زیادہ سنجیدہ ہو گیا تھا۔ اکشے دن بہ دن جادو میں مہارت حاصل کر رہا تھا۔ وہ آج کل کھٹن چلا کرنے لگا تھا۔ وہ چلا بہت زیادہ مشکل تھا پر ناممکن نہیں تھا، اور اس لیے بھی اسے لڑکیوں سے بات تک کرنے کی فرصت نہ تھی۔ اور جیکسن کے صرف نقوش اچھے تھے، مگر کئی لڑکیاں جو اس کی ڈیزائن سوٹس کی دیوانی تھی اس کی بڑی دکان میں آتی، مگر جیکسن کے پاس اتنا وقت کہاں ہوتا کہ وہ ان لڑکیوں کے ساتھ آنکھ مٹکا کرتا۔ ہمیشہ کام میں وہ اتنا مصروف ہوتا کہ کسی لڑکی کی طرف اس نے کوئی توجہ تک نہ دی، کیونکہ وہ ہر قسم کے ڈیزائن بنا رہا تھا۔ 3 پیس کوٹ پینٹ، شرٹ، میکسیاں، ساڑیاں، کوئی بھی ڈیزائن ہوتا وہ اس پر پوری توجہ دیتا۔ یہ سینہ پرونا جیسے اس کا جنون بن گیا تھا۔ مگر شاہد کی سنجیدگی کی وجہ اس کے عجیب و غریب خواب تھے۔ وہ جب بھی سوتا اس کے خوابوں میں ایک لڑکی کا چہرہ آتا تھا۔ اس چہرے نے اس کی نیندیں اڑا رکھی تھی۔ اسے لگتا کہ وہ کسی پری کا چہرہ ہے جو اس کی نیندیں خراب کرنے اس کے خوابوں میں آ جاتی ہے، اور شاہد بنا سوچے سمجھے اس پر مر مٹا تھا۔ وہ اس چہرے کے بارے میں سوچتا رہتا تھا اور اس کو اصل میں دیکھنے کے لیے بے چین رہتا تھا۔ اس کی سنجیدگی کی اصل وجہ بھی یہی خواب والا چہرہ تھا۔ وہ اسے دیکھنے کا خواہ تھا، اس کے لیے پریشان تھا۔ وہ اکثر سوچا کرتا تھا کہ وہ کسی بھی صورت اسے ایک بار دیکھ لے۔ اس کے لیے اس نے اخبارات، ٹی وی، فیس بک اور سارے غیر ضروری مصروفیت بھی اپنا لی۔ اس سے لگتا تھا کہ شاید اسے کہیں نہ کہیں یہ چہرہ ضرور دکھ جائے گا، مگر ان چیزوں میں اسے یہ چہرہ کہیں پر بھی دکھائی نہیں دیا۔ اس نے بازار میں ہر لڑکی کا چہرہ دیکھنا شروع کر دیا، مگر اسے کہیں پر بھی یہ چہرہ دکھائی نہیں دیا۔ اس سے وہ مزید سنجیدہ ہو گیا اور ہنسی مذاق سے کافی دور ہو گیا۔ بکھری ہوئی تھی شہر میں چہروں کی باز گشت، جس شخص کی تھی تلاش بس ایک وہی نہ تھا۔ ایک دن شاہد نے خواب میں نظر آنے والا چہرہ پینٹ کرنے کا سوچا۔ اس دن اس نے کوشش شروع کر دی اور وہ دکان پر نہیں گیا، وہ بنگلے کے تہہ خانے میں گیا۔ اس نے خواب والا چہرہ پینٹ کرنا شروع کر دیا۔ اس کے سامنے اس کے خوابوں کا چہرہ تھا۔ وہ خوشی سے پاگل سا ہونے والا تھا۔ وہ کبھی زندگی میں اتنا خوش نہیں دکھائی دیا۔ یہ شاہد کے ہاتھوں کا کمال تھا جو اتنی صفائی سے اس نے یہ چہرہ پینٹ کر دیا تھا۔ اس میں 19-20 کا کوئی فرق نہیں تھا۔ جو چہرہ اس کے خوابوں میں نظر آتا، یہ چہرہ تو کسی نہ کسی کا ہوگا، اسی دنیا کی رہائشی ہوگی، اس لیے تو یہ میرے خوابوں میں نظر آتی ہے۔ ایک بار یہ لڑکی مل جائے، میں اس کے لیے دنیا سے لڑ جاؤں گا اور اسے حاصل کر لوں گا، پر صرف ایک بار زندگی میں مل جائے، صرف ایک بار، شاہد من میں خود سے کہتا۔ پھر تو جیسے شاہد کا پیار جنون میں بدلنے لگا۔ وہ دکان سے چھٹیاں کرنے لگا اور زیادہ تر وقت بیسمنٹ میں گزارنے لگا۔ وہ خواب والا چہرہ ہر دن نئے زاویے سے پینٹ کرتا، کبھی ایک سائڈ سے کبھی دوسرے انداز میں۔ اب تو دیواریں بھی بھرنے لگی تھی، مگر ساتھ ساتھ اس کی تلاش بھی جاری تھی۔
मगर मुसलसल इसे इसमें नाकामी हो रही थी और जूं जूं नाकामी हो रही थी तू इसकी संजीदगी में इजाफा भी हो रहा था और वो जुनून में मुब्तला होकर वो ख्वाब वाला चेहरा पेंट करता रहा। हर सिमत अब मुख्तलिफ अंदाज में एक ही चेहरे की तस्वीरें दिखाई देती थी। अब वो अक्षय और जैक्सन के साथ भी इतना कम वक्त गुजारने लगा कि इनको एहसास हो ही गया कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी की जा रही है। अक्षय इसके पीछे पड़ गया और इसने इसे टटोलना शुरू किया, मगर शाहद कुछ भी बताने पर तैयार नहीं था। तब अक्षय ने अपने अमल का सहारा लिया और इसने अपने अमल के जरिए मालूम कर लिया कि शाहद किसी अनजानी लड़की से मोहब्बत करता है और उस लड़की की तस्वीरें अक्सर वो पेंट करता रहता है। आओ कि मेरे पहलू में हैं तन्हाइयाँ, सुना है कि बहुत पुर रौनक है जात तुम्हारी। शाहद एक दिन बेसमेंट में इसी तरह खामोशी से पेंट कर रहा था कि अक्षय ने इससे जा लिया और एकदम इसके सामने आ गया। पहले तो हैरत से इतनी सारी एक ही चेहरे की तस्वीरें देख के वो हैरान रह गया। फिर वो शाहद को बेयकीनी से देखने लगा। वो हो तो वो हसीना आलम ये है, तुम इस लड़की पे मर मिटे हो। इसने शाहद के कंधे पर हाथ रखकर कहा। शाहद इसे यूं अचानक सामने देख के घबरा गया। तुम? इसने सिर्फ इतना ही कहा। हाँ यार, मैंने तो तुम्हें पहले ही ऑफर दी थी कि अगर कोई लड़की है तो अपनी ताकत से इसे तुम्हारे कदमों में बिठा दूंगा। शाहद खामोश रहा, इसने कुछ भी नहीं कहा। देखो अब मैं बहुत बड़ा जादूगर हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, अक्षय ने फख्र से कहा। नहीं अक्षय, ये मेरे ख्वाबों में आती है। पता नहीं, मैं नहीं जानता कि ये कौन है। क्या तुम इससे कभी नहीं मिले? अक्षय को हैरत हुई। हाँ अक्षय, मैं कभी भी इससे नहीं मिला, शाहद ने नहायत अफसोस से कहा। मगर तुमने मुझे भी बताना जरूरी नहीं समझा? तुम कम से कम हमें इतना तो बता ही सकते थे कि ये तुम्हें पसंद है। तुम पसंद की बात करते हो, ये मेरा जुनून है, इस चेहरे में मेरा सुकून है। मैं पता नहीं कैसे इसके बिना जी रहा हूँ, ये तो फिर मैं जानता हूँ। या मेरा खुदा, शाहद का चेहरा दुख से भर गया। तुम मुझे बताते, मैं ढूंढता इसे तुम्हारे लिए और इसे ढूंढकर तुम्हारे कदमों में ला देता। ये नामुमकिन है। मुझे ये जन्नत की कोई हूर लगती है जो सिर्फ मेरे ख्वाबों में आती है और मुझे बेचैनी देकर इससे खुशी मिलती है। मैंने इसे बहुत ढूंढा पर ये कहीं नहीं मिली। अक्षय हंसा और देर तक हंसता रहा। हंस क्यों रहे हो? शाहद उलझा। इसलिए कि तुम इसे इसलिए पेंट कर रहे हो कि तुम इसे इस तरह अपनी जिंदगी में शामिल कर रहे हो। हाँ तो और मैं कर भी क्या सकता हूँ? मैंने इसे हर जगह ढूंढा मगर मुझे ये कहीं भी नहीं मिली। तब जाकर मुझे इसे पेंट करने का ख्याल आया और देखो मैंने इसे इसी तरह पेंट किया है जैसे ये मेरे ख्वाबों में नजर आती है। अरे तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। चुपके से एक ख्वाब में नजर आने वाले चेहरे पर आशिक भी हो गए और हमें कानों कान खबर भी नहीं होने दी और दिल ही दिल में सब मंसूबे भी बना लिए। अक्षय ने शिकवा किया। क्या बताता यार, मुझे तो खुद नहीं पता कि ये है भी कि नहीं, और है तो कहाँ है, कौन है, रहती कहाँ है? शाहद ने अफसोस से कहा। ये अगर स्वर्ग में भी होगी तो मैं इसे तुम्हारे लिए ढूंढ कर ले आऊंगा, ये मेरा तुमसे वादा है, शाहद ने अक्षय से कहा। हाँ अगर ऐसा है तो ये तुम्हारा मुझ पर बहुत बड़ा एहसान होगा। यारी दोस्ती में कोई एहसान नहीं होता। अक्षय ने एक तस्वीर दीवार से उतारी। मैंने इसे हर जगह ढूंढने की कोशिश की, बाजार में, अखबारात में, हर लड़की का चेहरा गौर से देखा मगर ये मुझे कहीं पर नहीं मिली। शाहद बेचैन हो गया, बार बार बताने लगा। आज से मैं अपने अमल से मालूम करूंगा, तुम फिक्र मत करो। अक्षय ने तस्वीर वापस दीवार पर लगाई। शाहद ने इसे गले लगाया। मैं तुम्हारा जिंदगी भर एहसानमंद रहूंगा। अक्षय वहाँ से उठकर चला गया और शाहद गहरी सोच में गुम होकर रह गया। मुझे कोई रंग दे, कोई रूप दे कि सब कह उठे तेरी मोहब्बत का जमाल है। रात को जब अक्षय और जैक्सन मिले तो अक्षय ने शाहद की अनदेखी लड़की की कहानी जैक्सन को सुना दी, जिसे सुनकर जैक्सन हैरानी में पड़ गया। मैं ऐसा कुछ मान ही नहीं सकता कि इसके ख्वाबों में एक लड़की आती है और वो इसका चेहरा पेंट करता है। जैक्सन ने कदरे हैरान होकर कहा। ऐसा ही है, तुम मानो या ना मानो, वो किसी अनदेखे चेहरे पर ऐसा फिदा हो गया है कि इसके सिवा अब इसे कुछ भी नजर नहीं आता। मगर जब उस लड़की का वजूद ही नहीं है जिस पर वो आशिक हो गया है, अब वो क्या करेगा? इसकी संजीदगी और बेचैनी देख के मेरा दिल दुखता है। मैं इसकी ये बेचैनी और बर्दाश्त नहीं कर सकता। जैक्सन, मैं बहुत बड़ा जादूगर हूँ। मैं अपने इल्म के जरिए पता लगाऊंगा कि वो लड़की इस दुनिया में किस जगह है। इतनी बड़ी दुनिया में वो चेहरे वाली लड़की कहीं तो होगी। हाँ ये भी ठीक है,
ایسا اگر ہو جاتا ہے تو ہمیں ہمارا ہنستا مسکراتا ہوا دوست واپس مل جائے گا۔ مجھ سے مزید شاہد کی سنجیدہ صورت برداشت نہیں ہو سکتی۔ جیکسن کو بہت افسوس تھا، اس لیے وہ بھی کافی فکر مند دکھائی دیا۔ آؤ نیچے بیسمنٹ میں چلتے ہیں، وہاں شاہد اپنے خوابوں کی شہزادی کو پینٹ کر رہا ہوگا۔ اکشے اٹھا تو جیکسن کو بھی اٹھنا پڑا۔ دونوں کا رخ اب بیسمنٹ کی طرف تھا۔ وہ اب شاہد کے پاس تھے۔ جیکسن اس لڑکی کی اتنی ساری تصویریں دیکھ کر حیران رہ گیا اور ایک ایک تصویر غور و فکر سے دیکھنے لگا۔ وہ تصویروں والا چہرہ اسے بے حد پرکشش لگا، اسے وہ واقعی جنت کی افسرہ لگی اور وہ اس کی تصویروں کو دیکھ کر گھبرا گیا۔ شاہد کے ہاتھوں میں اتنی صفائی تھی کہ وہ پینٹ کی ہوئی تصویریں بالکل اصلی لگتی تھی، جیسے کسی نے کیمرے سے لی ہوں۔ شاہد واقعی یہ کسی شہزادی سے ہرگز کم نہیں، یہ تمہارے خوابوں میں آتی ہے، یہ ضرور پچھلے دور کی کوئی مہارانی ہوگی۔ جسے سن کر اکشے بے تحاشا ہنس پڑا۔ یار جیکسی، تم بھی کمال کرتے ہو، اگر یہ مہارانی ہے تو بھی ہمارا جگر کسی راجکمار سے کم تو نہیں۔ پتہ نہیں تم دونوں کیا بکواس کر رہے ہو، بس یہ جو کوئی بھی ہے مجھے یہ ہر حال میں چاہیے، میں اس کے بنا مر جاؤں گا۔ شاہد نے دل کی بات ان کے سامنے گوشے گزر کر دی۔ ارے مرے تمہارے دشمن، ہمارے ہوتے ہوئے تم کیوں مرو گے؟ اکشے نے شاہد کے کندھے پر زوردار ہاتھ مارا۔ یار شاہد، میں تم سے بہت ناراض ہوں، تم نے اتنی بڑی بات مجھ سے چھپائی، حالانکہ کتنا میں نے تم سے پوچھا مگر تم کچھ بھی نہیں بتاتے تھے۔ جیکسن نے گلہ کیا۔ یار میں کیا بتاتا کہ یہ کون ہے، کہاں ہے، کیسی ہے بھی کہ نہیں، اور میں خود بہت زیادہ پریشان تھا کہ اگر میں تمہیں بتا دوں اور تم دونوں میرا مذاق اڑاؤ تو پھر میں کیا کروں گا؟ ہم کیوں تمہارا مذاق اڑاتے، اس میں مذاق اڑانے کی کیا بات تھی؟ جیکسن نے دل سے کہا۔ شاہد بھی اسے ساری کہانی شروع سے بتانے لگا۔ اب یہ اکشے ہی تمہاری مدد کر سکتا ہے، یہ لڑکی جہاں بھی ہوگی اکشے اپنے علم کے ذریعے معلوم کر دے گا۔ جیکسن نے اسے دلاسا دیا۔ ہاں اس پر تو مجھے پورا بھروسہ ہے، شاہد نے امید سے کہا۔ چلو اٹھو، اب کافی دن ہو گئے ہیں، ہم باہر نہیں گئے۔ جیکسن نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے زبردستی اٹھا دیا۔ جیکسن، یہ بس تھوڑا سا رہتا ہے، میں یہ تصویر مکمل کر لوں تو پھر جاتے ہیں۔ نہیں، یہ بعد میں مکمل کر دینا۔ اور یہ کیا، تم نے تو جیسے اس چہرے کے پیچھے جھوگ لے لیا ہے، تم دکان پر بھی نہیں جاتے، کتنے لوگ شکایت کرنے گھر تک آ گئے۔ اکشے نے شاہد کے ہاتھ سے برش لے کر رنگ والے پینٹ پر رکھ دیا۔ جب سے اس کو دیکھا ہے کچھ بھی کرنے کو دل نہیں کرتا ہے، شاہد نے بجھے سے لہجے میں بتایا۔ اب تم کام میں دل لگانا شروع کر دو، کیونکہ میں کل رات سے عمل شروع کر رہا ہوں۔ تم بالکل بھی اب فکر نہ کرو، اس لڑکی کا بہت جلد پتہ چل جائے گا۔ اب سب کچھ چھوڑ کر باہر چلو، دیکھو اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے، کیسے سر جہاڑ منہ پہاڑ حلیہ بنا لیا ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ تینوں بڑی سی گاڑی میں اس بڑے شہر میں گھوم پھر رہے تھے۔ نہیں معلوم مجھے اس سے محبت ہے کہ چاہت، دن بدن اس کی یاد میں ٹوٹ کر بکھرتا جا رہا ہوں۔ اکشے نے 3 دنوں تک عمل کیا مگر اسے اتنا پتا چلا کہ اس چہرے کی لڑکی پوری دنیا میں کہیں پر بھی نہیں ہے۔ خدا نے ابھی یہ چہرہ تخلیق ہی نہیں کیا۔ وہ کافی پریشان ہو گیا۔ اس نے شاہد سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کی خوابوں میں نظر آنے والی لڑکی کو ڈھونڈ کر رہے گا، مگر ایسا کچھ بھی تو نہیں ہوا۔ اس سے ناکامی ہوئی اور وہ اپنی ناکامی پر پچھتانے لگا۔ اس نے دوبارہ عمل شروع کر دیا۔